السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ جیوگرافیکل نالج یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں آپ کو ریاست جموں کشمیر کے ایک بہت ہی اہم اور تاریخی ضلع جموں کی سیر کراؤں گا۔ یہ کہ اس عظیم شہر کی تاریخ کتنی پرانی ہے، اس سرزمین کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کون سے حکمرانوں نے اس سرزمین پر اپنی حکمرانی کا پرچم لہرائے رکھا۔ مگر اس سے پہلے میری آپ تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہسٹری اینڈ جیوگرافیکل نالج چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ شہر جموں ریاست جموں کشمیر کا سرمائی دارالحکومت ہے۔ یہ شہر دریائے توی کے کنارے پر آباد ہے، اسی لیے اسے جموں توی کے نام سے بھی تاریخ میں پکارا جاتا رہا ہے۔ اس سرزمین کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ اس شہر کی باقاعدہ بنیاد 14ویں صدی قبل از مسیح میں ایک ہندو راجا جامبو لوچن نے رکھی۔ اس حوالے سے مصنف حشمت اللہ خان لکھنوی اپنی کتاب تاریخ جموں میں صفحہ نمبر 47 پر لکھتے ہیں کہ راجا جامبو لوچن دریائے توی کے کنارے شکار کھیل رہے تھے کہ ان کی نظر ایک پہاڑی پر پڑی جہاں شیر اور بکری ایک ہی تالاب پر اکٹھے پانی پی رہے تھے۔ یہ امن و امان کی جگہ راجا کو بہت ہی زیادہ پسند آئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس سرزمین کو ضرور آباد کرے گا۔ پھر اس نے اس سرزمین کو آباد کرنے کی غرض سے یہاں محلات تعمیر کروائے اور یہاں پر موجود جنگلات کو کٹوا کر ایک شہر آباد کیا جس کا نام اس نے اپنے نام کی ہی نسبت سے جامبو پورا رکھا۔ ناظرین، راجا جامبو راجا اگنی کا بیٹا اور مہاراجا سودرشن کی نسل سے تھا، جو کہ تاریخ میں اجودھیا کے راجا سے مشہور ہے۔ راجا جامبو لوچن کے کل 4 بھائی تھے جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: باہو لوچن، وارن لوچن، کرشن لوچن اور رام لوچن۔ جامبو لوچن کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے پورن کرن شہر جموں کے پہلے باقاعدہ حکمران بنے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک دیا کرن اور دوسرے دھرم کرن، جنہوں نے تاریخ میں ریاست جموں کو اور وسعت دی۔ اس سرزمین پر یکے بعد دیگرے کئی سلطنتوں نے اپنی حکمرانی کا پرچم لہرائے رکھا، جن میں مغلیہ سلطنت اور ڈوگرا سلطنت کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہاں پر ایک تاریخی قلعہ بھی موجود ہے جسے قلعہ باہو کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسی تاریخی قلعہ کی بنیاد بانی شہر جامبو لوچن کے بڑے بھائی باہو لوچن نے رکھی اور اپنے نام کی ہی نسبت سے اس قلعہ کا نام بھی باہو قلعہ رکھ دیا۔ ناظرین، شہر جموں اپنے مندروں کی وجہ سے بڑا مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مندروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ کی اگر بات کی جائے تو اس شہر کا پرانا نام جامبو پورا تھا، جس کی بنیاد راجا جامبو لوچن نے 14ویں صدی قبل از مسیح میں رکھی اور اپنے نام کی ہی نسبت سے اس نئے آباد ہونے والے شہر کا نام جامبو یا جامبو پورا رکھا، جو کثرت استعمال سے جاموں سے جاموں اور پھر جموں شہر مشہور ہو گیا اور آج جموں کے نام سے پورے کشمیر میں جانا جاتا ہے۔ ناظرین، شہر جموں بھارتی مقبوضہ کشمیر کا سرمائی دارالحکومت ہے اور یہ ضلع جموں کا ضلعی ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ اس ضلع کے شمال میں ضلع ریاسی، شمال مشرق میں ضلع اودھم پور، مشرق میں ضلع سامبا، شمال مغرب میں ضلع راجوری، مغرب میں آزاد جموں کشمیر کا ضلع بھیمبر اور جبکہ جنوب مغرب میں پاکستانی صوبہ پنجاب کا ضلع سیال کوٹ واقع ہیں۔ یہ شہر دریائے توی کے کنارے آباد ہے، جو کہ پنجاب کے مشہور دریائے چناب کی ایک معاون ندی ہے۔ انتظامی طور پر حکومت کشمیر نے ضلع جموں کو کل 4 بڑی تحصیلوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: تحصیل جموں، تحصیل اخنور، تحصیل بشنا اور تحصیل رنبیر سنگھ پورہ۔
رقبہ کی اگر بات کی جائے تو یہ ضلع ریاست جموں کشمیر میں 2342 مربع کلومیٹر کے اندر تک پھیلا ہوا ہے۔ 2011 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق اس ضلع کی کل آبادی 15,29,958 افراد پر مشتمل ہے۔ مذہب کی اگر بات کی جائے تو یہ ضلع کشمیر کے ہندو آبادی والے ضلعوں میں سے ایک اہم ضلع ہے۔ اس ضلع کی 84.2% آبادی کا تعلق ہندو مت سے ہے، جبکہ مسلمان 7.03% کے حساب سے آباد ہیں۔ ضلع جموں کے لوگوں کی قومی زبان اردو ہے۔ دیگر زبانوں میں ڈوگری، پنجابی، کشمیری، ہندی، گوجری اور انگریزی بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ یہ شہر ملکی دارالحکومت دہلی شہر سے 590 کلومیٹر، ریاست کے گرمائی دارالحکومت سری نگر شہر سے 262 کلومیٹر اور پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد سے قریباً 220 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ یہ شہر تحصیل اخنور سے 30 کلومیٹر، شہر بشنا سے 16 کلومیٹر اور تحصیل ہیڈ کوارٹر رنبیر سنگھ پورہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ناظرین، یہ تھی ضلع جموں کے بارے میں مختصراً مگر بہت ہی اہم معلومات۔ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔